آپ سے قبل میں ایک ذاتی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے جن میں پیر بھی ہیں مولوی بھی ہیں ان سب نے اپنے نام کے ساتھ مکی کا لقب ساتھ لگا لیا۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ آج سے 10 سال پہلے ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہیں تھا۔ عجیب حالات ہوتی۔ میں کل کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا جی کہ میری بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے، پچھلے سال کراچی میں آپ سے بیعت ہوئی تھی۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تو 12 سال سے پاکستان نہیں گیا، تو وہ میری بیعت کیسے؟ میں نے کہا یار کوئی اور پیر مکی ہوگا، مجھے معاف کرو، میں تو کوئی پیر شیر نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو تو میں منع نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ آخر تمہیں بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے نا، پڑھا کرو کہ کیا میرا نام پورا ہے محمد مکی حجازی، اور اس کے ساتھ یا شیخ حرم لکھا ہوگا یا استاد حرم لکھا ہوگا یا مدرس المسجد الحرام لکھا ہوگا یا مدرس کعبہ لکھا ہوگا، جو آگے مکی لکھ دے وہ تمہیں میں نظر آتا ہوں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے، وہ تو نہیں آئیں گے، وہ تو بعض نہیں، میں جانتا بھی ہوں، لیکن وہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی مکے میں رہتے ہیں لہٰذا مکی ہو۔ میں نے کہا وہ سارے مکے میں رہتے ہیں، سارے مکی لکھو نا۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے اجتماع بڑھ گیا، لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے ذرا، تو وہ اس لیے انہوں نے اپنے لقب کے ساتھ یہ لگانا شروع کر دیے۔ آپ خود اب احتیاط کیا کریں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو شیخ حرم ہو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اشتہار لگے، مجھے فون آ جاتے ہیں کہ مکی صاحب آپ آ گئے ہیں، میں تو مکے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں پہ اشتہار لگا ہوا ہے مکی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پورا نام تو پڑھو جا کے، کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے مہربانی کیا کریں، ایسے دھوکے میں نہ آیا کریں کہ بھی جہاں بھی کوئی لفظ آ جائے مکی کا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ میرا مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک میری گزارش ہے، اب ٹھیک ہے کہ اب مثلا یہاں کے رہنے کی وجہ سے اب ہمارے نام جو ہیں وہ قانونی اور بن گیا ہے، محمد خیر محمد حجازی ہو، لیکن اصل نام سے لوگ جو جانتے ہیں وہ تو وہی ہے نا، محمد مکی حجازی۔ تو پورا نام پڑھا کرو خدا کے بندے، یہ تو نہیں کہ جو بھی کریں بس وہ مولوی مکی نے کیا ہے۔ اب اتنی بڑی بات کہ میں نے کراچی نہیں گیا، وہ کہتے جی میری بیوی نے آپ سے بیعت کی تھی، یہ کل کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو نہ پیر ہیں، نہ کوئی مجاز ہیں، نہ خلیفہ ہیں، نہ کبھی بیعت کرتے ہیں، ہم تو طالب العلم ہیں، یہی پڑھنا پڑھانا، تقریر دعوت تبلیغ یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات ہو تو خیال رکھا کرو، کیونکہ آج کل بڑے بڑے اسکینڈل بن رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں بھی، ہر مسلمان کو بھی۔ ہم جس بلڈنگ میں کام کرتا ہے اس کا پانی جو ہے بلدی والا ہے، بولتا ہے کہ یہ گندا ہے، تو جب بولتا ہے گندا ہے تو وضو نہ کرو اور پانی نہ پیو، مجھے کیا پتا گندا ہے یا پاک ہے تیری بلڈنگ میں، پوچھتے مجھ سے ہو۔ اب اس کا بھی کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اللہ کے بندے اگر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پانی دیتے ہیں کہ گندا ہے تو نہ کرو استعمال۔ 3 طلاق بولنے سے 3 ہوتی ہیں۔ تمام ائمہ 4 رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا اس پہ اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، ورنہ پورے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح جمہور تابعین، جمہور صحابہ سب 3 کو 3 کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ چلو جی اگر 3 1 تھی، اس نے واپس لوٹا دیا اپنی بیوی کو، چلو، لیکن اگر قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 3 تھی تو پھر تو ساری زندگی زنا ہمیں گزرے گی نا۔ اچھا، اور اگر
تین طلاق ہوتی ہی ایک ہے تو پھر قرآن میں تو تین کا ذکر نہ آتا نا. جب تین طلاقیں ہیں ایک تو پھر تیسری طلاق کا قرآن میں کیوں ذکر آتا ہے؟ اور ساتھ یہ پابندی کیوں آتی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ اب یہ خامد پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے. اس لیے یہ مسئلہ بڑا سخت ہے اور ساری زندگی کی دار و مدار ہے. اگر خدا نہ کرے نکاح صحیح نہ ہو تو پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے احتیاط کے. اچھا لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے نا، غلطی تو کر بیٹھے، او اب میں کیا کروں، اب میں تو کسی نے کہہ دیا ایک ہے اسی کا فتویٰ میں مان لیا. ایسا نہ کیا. یہاں بھی جتنے بڑے علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں. میں نے ایک امام سے سنا ہے کہ اللہ پاک رسول پہ درود پڑھتے ہیں، تو قرآن میں ہے. تم نے ایک امام سے کیوں سنا ہے؟ تو قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا. کہ یاد رکھو جب صلاۃ کا اللہ کی طرف نسبت ہوگی معنی اللہ رحمت بھیجتے ہیں. بات سمجھا کر. لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہیں. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی تحریک الصدرین بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی طلب استغفار بھی ہے. اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا صلاۃ الگ ہوگی، ملائکہ کی الگ ہوگی، بندوں کی الگ ہوگی. سجدہ صاحب میں سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. گزارش یہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ سجدہ صاحب میں سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی. تو سجدہ صاحب کر کے سلام نہیں پھیریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. باقی یہ ہے کہ بھی کیا سجدہ صاحب پہلے کر کے بعد میں سلام پھیرا جائے یا سلام پھیر کے سجدہ صاحب کر کے پھر بعد میں سلام پھیرا جائے؟ یہ دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں. اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں. یہ علمی بحثیں ہیں میرا بھائی. تم نے کسی سے 2 جماعتیں پڑھی اور حکیم بن گئے، ایسا نہ کیا کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. کھجور کا درخت بڑا لمبا تھا، چڑھ تو گیا لیکن جب اوپر گیا اب نیچے دیکھے تو اوپر سے شور مچا، میں مرتا ہوں، اتروں کیسے؟ اچھا وہ علاقے والے بھی سارے شاید میری طرح عقل مند تھے. وہ اپنے سب سے بڑا جو ان کا سربراہ تھا نا اس کو بلا کے انہوں نے کہا وہ بڑا عقل والا آدمی ہے، وہ کوئی حل کرے گا. اس کو لے آیا. کہا یار یہ کون سی بڑی بات ہے، کوشش کرو کوئی جوان آدمی رسی پھینکے اس کو زور سے اس کو پہنچ جائے. اور اس کو کہا کہ جب رسی پہنچے تو پکڑ لو. کرتے کرتے اسے پکڑ لی. انہوں نے کہا اب اس کو آہستہ آہستہ کمر سے ایک ہاتھ سے پکڑے رہو کھجور کو، ایک سے باندھ لو. باندھی. کہا کھینچو. اب اس کو کھینچا، نیچے اب مر گیا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا مشورہ؟ یار اس طرح میں نے کئی کنویں سے نکالے ہیں. تو وہ نیچے والی گہرائی اور اوپر والی اونچائی میں فرق نہیں کر سکے. میرا بھائی یہ علمی مسئلے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں سجدہ سہو کیوں ہے؟ نماز میں زیادتی ہو گئی اس لیے ہے، یا نماز میں کمی ہو گئی اس لیے ہے، یا زیادتی بھی ہو گئی کمی بھی ہو گئی، پھر کیا کریں؟ تو یہ فقہی مسئلے ہیں. کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھو گے پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گا. ایک آدمی ریاض سے نکلا نیت عمرے کی کر کے کہ میقات پہ احرام باندھوں گا، لیکن میقات سے گاڑی پہ تھا، راستے کا علم نہ ہوا، میقات گزر گیا. اب فوراً واپس میقات پہ جائے، مسجد عائشہ نہیں. اس کے بعد اپنی گاڑی ہے اور دوبارہ جو ہے طائف کے راستے پہ میقات ہے وہاں چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی اور اس عمرے سے بھی محروم ہو جاؤ گے جو کرنے کے لیے آ رہے تھے.
ایک عورت نے عمرے پہ جانا تھا، اس کا محرم ساتھ نہیں تھا، تو جب ویزا لگوانے کے لیے اس نے کسی غیر کو محرم بنا لیا تو یہ اللہ کے کعبے میں آ رہی ہے، حضور کے روضے پہ آ رہی ہے، اور جھوٹ بول کے غیر محرم کو محرم بنا کے بہت بڑی گناہ ہے، خدا کے توبہ کرو، اللہ کرے تیرا عمرہ منظور ہو جائے، ورنہ بہت بڑا گناہ۔ یہ محرم بنانے سے تھوڑا بنتا ہے۔ میں نماز کے معاملے، استنجے کے معاملے میں وہم میں رہتا ہوں، وہم کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہے، وہم نہ کیا کریں، بس وضو کیا اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر گیا تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ تم نے یہی میں کہتا ہوں نا کہ حدیث پڑھتے تو ہو، سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، حضور نے فرمایا اس کے عمل کا دروازہ الا عن ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو پھر ثواب نہیں پہنچتا تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب نہیں پہنچتا تو اسے جو طالب بنائے، شاگرد بنائے، وہ علم پڑھا، ان کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو اس کو جو بھی ثواب پہنچے گا۔ اب آدمی کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی تعلق ہے تو مانگتا ہے، اصل یہ اسی کی محنت ہے کہ وہ تعلق بنا گیا، وہ مسجد بنا گیا، وہ مدرسہ بنا گیا۔ میں کشمیر میں رہتا ہوں، کافی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میاں بیوی ملے، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہو تو غسل نہیں کر سکتے، موت کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے؟ کہا پانی گرم کر رہے ہیں جناب، تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کہو پانی نہیں ہے۔ تیمم تو تب ہوتا ہے ان لم تجدوا ماء فتیمموا، یا تیمم تب ہوتا ہے کہ پانی تو ہے لیکن موت کا خطرہ ہے کہ مر جائے گا، پھر تیمم کر سکتا ہے۔ تو اب تو گرم کر کے، بیوی کو ملنے کا شوق ہے تو ایک ہیٹر لگا کے رکھ لو، پانی گرم ہو جائے گا۔ ملنے سے پہلے ہیٹر چلا دیا، اٹھو گے تو پانی گرم ہوگا۔ اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ پانی بھی مولوی مکی جا کے گرم کر دے، اب یہ تو میرے لیے مشکل ہے۔ سجدے کے دوران دعا مانگنا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، چونکہ جنازہ تو خود دعا ہے، تمہیں حضور کی دعا پر اعتبار نہیں تو ہمیں بھی مولوی کی دعا پر اعتبار نہیں۔ یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شیء کیا ہے؟ دعا تو ہے۔ نبی کریم کے روضہ مبارک میں ان سے سوال نہیں کر، سوال اللہ سے کریں گے۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، سوال اللہ کا حق ہے۔ کہتے جی کہ مسجد نبوی سے میرا جوتا گم ہو گیا، 2 دن کے بعد مجھے جوتا بالکل اسی طرح کا ملا۔ اب مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا تھا یا ویسے تھا، تو میرا بھائی پھر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، وہاں سے تو اٹھا کے آ کے مکے بھی پہنچ گئے ہو، استعمال بھی، اب تمہیں شک ہو رہا ہے، اتنی قیمت خیرات کر دو تاکہ شک ختم ہو جائے۔ 12 سال کا بچہ احرام کے نیچے نکر پہننے کچھ نہیں ہوتا، بالغ ہو تو دم لگے گا، جب بالغ ہی نہیں ہے وہ۔ میری بیوی کے ہاتھ پہ غلطی سے شیمپو لگ گیا، کوئی دم نہیں، بس دھو ڈالنا چاہیے فوراً۔ یہ دیکھیں یہ اب وہی آ گیا نا، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، حضرت صاحب میں آپ کی مرید ہوں، میں پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، میری بیٹی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن میں نہ کسی کو مرید کرتا ہوں نہ آپ میری مرید ہیں، وہ کوئی اور مکی پیر ہوگا جس سے آپ نے بیعت کی ہوگی، اس کا پورا نام بھی نہیں پوچھا تھا، ٹیلی فون نمبر بھی نہیں پوچھا، اچھا پیر بنایا تم نے، اس کو فون کر کے پوچھ لو، ملنا ہے جا کے مل لو۔ میں بہرحال نہ پیر ہوں نہ میں نے کبھی بیعت کیا، ویسے آپ میری بیٹی ہیں، میں دعا کروں گا اللہ آپ کو اولاد دے، اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کروں۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں، لیکن
12 سال میں کوئی فرق نہیں آیا، نماز پڑھتا ہوں، سکون اور آرام نہیں ملتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ سے ملتا ہے۔ لاکھ ٹکریں مارتے رہو کیا فائدہ ہوگا جب نماز میں تیرا خیال ہی نہیں ہے، تو نماز کا فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھا نہیں یہاں ماشاءاللہ جب ہمارے ائمہ حرمین نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ایک ایک آیت ابھی اتر رہی ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی عذاب کی آیت آ جائے تو ان کو رونا آتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتے، تب تم سمجھتے نہیں ہو کہ ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ سکون آئے گا، نہ نماز کا فائدہ ہوگا۔ طواف کے دوران حجر اسود کے استلام دونوں ہاتھوں سے کریں یا ایک ہاتھ سے کریں، دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ بوسے کے کیا مقام ہے تو بوسے کے وقت بھی تو ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو لہٰذا دونوں ہاتھوں سے کرو، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ صرف دائیں ہاتھ سے کرتے، یہ کوئی ایسی مستحب معاملات ہیں، 2 سے کرو، 1 سے کرو، نہیں بھی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کرنے کے بعد مروہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ تو بعض علماء نے لکھا کہ جب اللہ نے عمرہ نصیب کیا تو بعد میں 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیا کرو، تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ حضور نے پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی۔ صفا مروہ کے بعد ایک شخص کے بال کاٹے، کہا مجھ پر اگر آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا تھا اور آپ نے بال کاٹے ہیں، آپ دم ہو گیا، ٹھیک کہا اسے۔ کہتے ہیں میرا دوسرا عمرہ تھا، پہلے میں صفا کروائے تھے نا، ابھی تو آپ نے عمرہ مکمل نہیں کیا تھا، وہ تو ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اب دم پڑی ہے تو اس کو پہلا عمرہ یاد آ گیا۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ منڈی میں چلے جائے، ایک بکری لے کے وہیں ذبح کر کے تقسیم کر، لیکن ان کو نہ دینا، وہ ذبح کرنے والوں کو وہ بیچ دیتے ہیں، ماشاءاللہ دم بھی بیچ دیتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم طائف کی سیر کریں یا حرم کی نمازیں پڑھیں، سیر ہی کرنی تھی تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے بندے، طائف کی نماز جو ہے وہ محرم کی نماز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا۔ ہم جیرانہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، عمرے کی نیت نہیں تھی، کوئی بات نہیں، جیرانہ میقات تو نہیں ہے، لیکن اگر وہاں سے کوئی احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، میقات نہیں ہے کہ احرام باندھنا ضروری ہو۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون آئی ہیں، انہوں نے ناپاکی کی وجہ سے جہاز میں احرام کی نیت نہیں کی، اس ناپاکی میں بھی نیت کر سکتی تھی نا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ غلطی کر کے بعد میں مسئلہ پوچھتے ہو۔ اب جب پاک ہو جائے، غسل کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، وہ ناپاکی میں بھی نیت کر سکتی تھی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ قبروں کے بعد جو جا کے قرآن پڑھتے ہیں بدعت ہے، آپ کو ویسے ہی یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن خوانی کرانا اور خیمے لگا کے حافظ بٹھانا، اور وہ بھی کوئی بڑا آدمی مر جائے، غریب پر کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ مولوی بھی ختم دیتے ہیں نا، وہ بھی ماشاءاللہ جب تک کہ کھانے شانے کو پلاؤ ہو، زردہ ہو، بریانی ہو، کوفتے ہوں، کبھی ان کے آگے کھٹی دال رکھو بجالے ختم پڑھیں۔ چلو تجربہ کر دے گا، اس دفعہ جب جاؤ نا مولوی کو بلانا، اور 3 دن کی کھٹی لسی ڈال کے اور 3 دن کی پکی ہوئی دال اور باجرے کی روٹی سوکھی آگے رکھیں، کہ میں غریب آدمی ہوں، پہلے ختم شریف پڑھ لیں پھر کھاتے ہیں۔ کہے گا اچھا تمہاری بےزتی کرتے ہو، توہین کا ختم، اس کا باپ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ ختم شریف کے لیے تو حلوہ شریف کی ضرورت ہے نا، گلا تر ہوگا تو ختم پڑے گا نا۔ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیوں نہ آئیں؟ یہ حضور کی حدیث ہے کہ عورتیں اگر آنا چاہیں تو منع مت کرو، لا تمنعوا اماء اللہ من بیوت اللہ۔ افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، لیکن وہ کہتی میں حرم جاؤں گی 8 دن کے لیے، تم آئی ہوں، روز میں حرم تھوڑا آتی ہوں،
تو بالکل آپ منع نہیں کر سکتے۔ عورتیں اگر مسجد میں حرم میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر کے ایک کمرے کی مسجد کی نیت کر لیں، وہی اعتکاف بیٹھ جائیں۔ میں نے دو شادی کی ہیں، دونوں آپس میں لڑتی ہیں، لڑیں گی کیوں نہیں جی؟ اس کے لیے کیا وظیفے کی ضرورت ہے؟ ایک مکان میں رکھو، دوسری کو دوسرے مکان میں رکھو، نہیں لڑیں گی جہاں تک ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ اور بیوی کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جب اس کے پاس جاؤ کہو تیری بڑی تعریف کرتی ہے، اس کے بعد وہ کہو تیرے لیے بڑی دعا کر رہی تھی، تو آہستہ آہستہ ان کا بغض ختم ہو جائے گا۔ آمین اونچی کہو تو جائز ہے، آہستہ کہو تو جائز ہے، رفع ذہن کرو تو جائز ہے، نہ کرو تو جائز ہے۔ یہ مستحب کے مسئلے ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں۔ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھے، بے ادبی نہ ہو۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جو ہے ائمہ اربعہ کے خلاف ہے۔ ایک روایت تھی امام مالک سے، لیکن انہوں نے بھی رجوع فرما دیا۔ اب صرف شیعہ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ پاکستان سے یا مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھ کے عمرے کرتے ہیں، جیرانہ مسجد عائشہ سے کریں وہ بھی جائز ہے۔ جیرانہ سے خود حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ نے حضور نے خود حکم فرمایا ہے۔ وہ فعلی حدیث ہے، وہ قولی حدیث ہے۔ بھائی باپ کی بہن کو حق نہیں دیتا تو قیامت میں دے گا انشاءاللہ، اسی کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ جتنی زمین کھائی ہے وہ زمین گلے میں ڈالی جائے گی اس کے۔ میں نے پاکستان سے چھٹی کاٹ کے آیا اور ادھر کے آئے عمرہ کیا، دم پڑ گیا۔ آپ کو بھی کہا سے وہاں سے ایئرپورٹ سے نیت کرنی چاہیے تھی۔ ایک عورت کو ایام حیض سے اس لیے اس نے مدینے سے عمرے کی نیت نہیں کی، بہرحال عمرے سے محروم ہو گئی بیچاری۔ اگر اس نے جانا ہے، ورنہ تو نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ نصیب ہو جاتا۔ اب بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ عذر کی وجہ سے اس نے غلطی کی ہے، دم نہیں پڑے گی۔ جہاد میں لوگوں کو ٹیشو پیپر دیے گئے، ان میں خوشبو تھی، اس سے ناک صاف کیا، اصولاً تو جناب دم پڑ گئے، کیونکہ آپ نے پورے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کیا ہوگا نا، مفت میں ملا ہوا پرفیوم ٹیشو تھا۔ تو بہرحال کچھ نہیں تو صدقہ تو ضرور کریں۔ دعوت و تبلیغ کے خلاف لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کے خلاف لوگ باتیں نہیں کرتے۔ انبیاء بھی تو یہی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ باتیں کرتے تھے۔ کرنے دیں، اچھی بات، ان کے گناہ مٹ رہے ہیں، تیرے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جنازے کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہ ہو۔ امام کے آگے جو ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے گردے کے درد کے لیے آیت شریف، میں نے کوئی آیت شریفہ نہیں بتائی تھی گردے کے درد کے لیے، پتہ نہیں تم نے کہاں سے سن لی۔ ایسے لوگ پیر بناتے ہیں نا، بندہ پیر بنتا جاتا ہے پھر۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کیا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت۔ توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ بچو۔ میرا بھائی ناراض ہے، اللہ اس کو توفیق دے، اللہ الف بین قلوبہم وازداد بینہم۔ تم ملا کرو، وہ چاہے جواب بھی نہ دے، تم کہو السلام علیکم، تم پر پھر گناہ نہیں ہوگا، قیامت میں وہ پکڑا جائے گا۔ ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے گئے، وہاں جماعت ہو رہی تھی، دوسرے کام میں شامل ہوئے، نہیں تھا کہ مغرب کی پڑھ رہے ہیں، میری عشاء کی نماز قصر تھی، ان کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ آپ کو دوبارہ پڑھنی چاہیے تھی، ورنہ آپ کی قصر تھی نا، امام کی تو قصر نہیں تھی، آپ امام کے تابع تھے۔ امام صاحب نے فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت کیا، مردوں نے بھی سجدہ کیا، مگر عورتیں پردے کے پیچھے تھیں، انہوں نے رکوع کیا، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ جنہوں نے رکوع بھی نہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھی۔
ایک حضرت امام کے سلام پھیرنے کے بعد سیدھا صاف کیا، اس کی نماز، اس کی کس بات کا سیدھا صاف کیا؟ سیدھا صاف تو اس پہ ہے ہی نہیں، وہ سیدھا تلاوت نہیں کیا، رکوع میں چلی گئی، نماز ہو گئی۔ بہرحال وہ تصویریں بنائیں جیسے کعبہ شریف کی، حرم شریف کی، تو عورتوں کی نہ بنایا کریں۔ یار ایک منٹ